نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مختصر مجلس میں زکوٰۃ کے کچھ احکامات اور ایک دو مسئلہ ذکر کریں گے اور ایک دو زکوٰۃ نہ دینے والوں کی وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات المصابیح کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اور ان کا مال زکوٰۃ کے لیے نہیں نکلتا، جب وہ مال دوسرے مال میں شامل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو ہلاک فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا، آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو ایک جماعت کو دیکھا۔ اس جماعت کو کس حالت میں دیکھا کہ ان کے آگے اور پیچھے گندے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں، شرمگاہوں پر چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ بیل اور اونٹ کی طرح چر رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ اس کی وعیدات ہیں، اور بھی ہیں، آئندہ مجلس کے اندر ہم ذکر کریں گے۔ تو اب زکوٰۃ میں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ فرض کس پر ہوتی ہے؟ پہلا سوال یہ آج یہی کریں گے کہ زکوٰۃ فرض کس شخص پر ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ہر مسلمان، عاقل، بالغ اور آزاد پر۔ یعنی پہلی شرط کیا ہے کہ مسلمان ہو، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ عقل مند ہو اور بالغ ہو، عقل مند بھی ہو یعنی مجنون نہ ہو، اور بالغ ہو بچہ نہ ہو، اور آزاد بھی ہو، غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تو یہ شرائط ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کی۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ اور یہ بندے جو شرائط ہے نا، مسلمان، عاقل، بالغ اور ساتھ آزاد، اس کے ساتھ نصاب کا مالک بھی یعنی مالدار بھی ہو، یہ بھی شرط ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھی مالدار بھی ہو گیا، مسلمان بھی ہے، آزاد بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، اب اس کے پاس مال کتنا ہونا چاہیے؟ اس کو اصطلاح فقہا میں کہتے ہیں مال کا نصاب کتنا بنتا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے نصاب کے 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سونا چاندی، سونا علیحدہ، چاندی دوسرا۔ نمبر 3 مال تجارت، یعنی ایسا مال جس کے آدمی تجارت کر رہا ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے نقد، یعنی نیٹ کیش آدمی کے پاس موجود ہو۔ سونا، چاندی 2 چیزیں۔ نمبر 3 مال تجارت، بھائی مال تجارت 50,000 کی اس نے چیز بیچنے کے لیے دکان پہ رکھی ہوئی ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ نیٹ کیش اس کے پاس موجود ہو، اور وہ بنتا ہے آج کے حساب سے 1,15,000 روپے، جو کہ چاندی کے نصاب تک پہنچ جاتے ہیں۔ 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس کیا ہو؟ کیش ہو۔ تو دوبارہ میں یہ جو مسئلہ آج ہم نے کیا ہے اس مجلس میں رپیٹ کرتا ہوں، لوگ عام طور پہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی پہلا سوال یہ ہے کہ بھئی زکوٰۃ فرض کس پر ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر مسلمان، عاقل، بالغ، مسلمان، آزاد اور جس کے پاس مال ہو یعنی مال نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب دوسرا ہم نے سوال یہ کیا کہ بھئی زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ بھئی کتنا مال ہونا چاہیے، کیا چیز ہونا چاہیے جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے؟ تو اس کا ہم نے جواب یہ دیا کہ بھئی 4 چیزیں شریعت نے مقرر کی ہیں زکوٰۃ کا نصاب میں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، جس کو فقہاء کے اصطلاح میں مال نمو کہتے ہیں، ایسا مال جو بڑھنے والا ہو یعنی حکمن ہو یا حقیقتاً ہو۔ اور چوتھی چیز ہے نیٹ کیش، ٹھیک ہے۔ اب نیٹ کیش کتنا ہو؟ نیٹ کیش جو سونا اور چاندی، جو چاندی ہے نا اس کے برابر علماء نے لکھا ہے، یعنی 52 تولے چاندی کا ریٹ، 52.5 تولے چاندی کا ریٹ تقریباً 1,15,000 کے لگ بھگ بنتا ہے۔ اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں، میں ایک اندازے کے مطابق کر رہا ہوں۔ تو 2 سوال ہمارے آج کلیئر ہو گئے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ مجلس میں ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام۔